السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے آخر میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہماری ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اور لا تعداد اور لا محدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آخرت میں اپنا نامہ اعمال کو وزنی کرنے کا طریقہ۔ ابن عساکر نے جامع صغیر میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا، وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے مامون ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اسی شخص کو عذاب کرتے ہیں جو اللہ تعالی جل شانہ پر تمرد یعنی ہیکڑی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ حق تعالی جل شانہ کے غصہ کو دور کرتا رہتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں تم اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہو۔ الترغیب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال حشر کے ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ بھاری ہوں گے کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمہ کے ساتھ مانوس ہیں جو پہلی امتوں پر بھاری تھا، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں اپنے والد صاحب سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ ابو یزید قرطبی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہیں، جنت دوزخ کا بھی ان کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخشے دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہوا اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے ہی بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا چچا جان میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس قصہ سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس کی برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات
اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک چیز پاس نفاس ہے، یعنی اس کی مشق کے کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ اندر جائے نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے، تو پھر کیا تردد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں کہ ان کی زبانیں اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ آنوس ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ مزین ہو جائے، اور کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت سے ہم غافل ہوں۔ دراصل ذکر کا مقتضا یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کی حضوری نصیب ہو جائے، یہ یقین ہمارا بن جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ہر بات کو جانتے ہیں، میرے دل میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی وہ جانتے ہیں۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے، لیکن اس میں ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچنا کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بہت محال اور مشکل کام ہے، لیکن کوشش میں لگے رہنا چاہیے تاکہ کم از کم درجہ تو حاصل رہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ذکر سے غفلت ہو جائے تو یہ خیال رہنا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں اور میرے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے، بلکہ رب تعالیٰ جل شانہ سے غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان شتر بے مہار کی طرح جو چاہے کرتا رہے۔ آج کے ماحول میں اس لیے نافرمانی زیادہ ہے۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہی چیز آخرت میں کام آئے گی اور ہمارے درجات کو بڑھائے گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔